بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مقدس کی تمام آیتیں لاجواب، با کمال اور بے مثال ہیں، اور یہ بات سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے حضرت جبریل امین کے ذریعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ تمام آیتیں افضل، اعلیٰ اور بہتر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بعض آیات کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض صورتوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جن آیات کے اندر ان قوموں کا تذکرہ ہے جن پر اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب نازل ہوا، جن آیات کے اندر ان مشرکین کا تذکرہ ہے جو اللہ رب العالمین کے حقوق میں خیانت کرتے ہیں، اور جن آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو ثابت کیا ہے، یہ آیتیں ان آیتوں سے افضل ہوں گی۔ اسی طرح سے بعض صورتوں کو بعض پر اللہ رب العالمین نے فضیلت اور فوقیت دی ہے، لیکن جو فضیلت، جو مرتبت، جو سرداری، جو مقام اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کو تمام آیات پر دی ہے، وہ اپنی آپ میں اپنی مثال خود ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قال قلت واللہ ورسولہ اعلم۔ قال یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قال قلت واللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وضرب فی صدری وقال واللہ لیہنک العلم ابا المنذر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو منذر سے کہا، اے ابو المنذر، کیا قرآن کریم کی ایسی آیت کو آپ جانتے ہیں جو تمام آیتوں سے افضل ہے، تمام آیتوں سے عظیم ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصرار کیا تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی انہوں نے آیت الکرسی کو کہا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے سینے پر اپنے ہاتھ کو پیار سے اور شفقت سے مارا اور کہا، واللہ لیہنک العلم المنذر، یہ علم آپ کو مبارک ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ بات ثابت ہو گئی، آپ نے گویا کی تصدیق کر دیا کہ آیت الکرسی تمام آیتوں سے افضل ہے۔ جی ہاں محترم ناظرین کرام، اس آیات کے اندر 5 اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے کرسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے کرسی کے کشادگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کا 18 مرتبہ تعارف کرایا گیا ہے۔ جو اس آیت کو پڑھتا ہے اور رات میں پڑھ کر کے سو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے اس فرشتے سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبی اور مشہور حدیث ہے کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ شیطان 1 بار 2 بار 3 بار آیا اور بہانے بنا کر کے نکلتا رہا، لیکن آخر میں اس نے یہ بات کہی کہ میں آپ کو ایک ایسا کلمہ سکھاؤں گا کہ اگر آپ اسے پڑھ لیں گے اور رات اسے پڑھ لیں گے تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان آپ کے پاس بھی نہیں پھٹکے گا، اور اس نے آیت الکرسی کی تعلیم دی۔ اسی طرح سے 2 حدیثیں بالکل اسی سے ملتی جلتی اور ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ اپنے گھر کے اندر پڑھیں گے تو شیطان اور جنات سے وسوسوں سے اور ان کی تباہیوں سے آپ کا گھر محفوظ رہے گا۔ اگر آپ صبح کے اندر اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین شام تک آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ شام کو پڑھیں گے، اللہ رب العالمین کے فرشتے شام تک، صبح تک آپ کی حفاظت کریں گے۔ اگر آپ اسے نماز کے وقت پڑھیں گے تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے وقت اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کی حفاظت ہوگی، اور اگر آپ اسے فرض نمازوں کے بعد اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا یموت۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آیت الکرسی کو فرض نمازوں کے بعد اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا یموت، کہ جنت کے اندر وہ آدمی اس لیے نہیں جا رہا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب اس آدمی کی روح قبض ہوگی، فرشتے اس کی روح کو
نکالیں گے یہاں دنیا کے اندر اس کی موت ہوئی کہ آخرت میں اللہ رب العالمین کی جنتوں کا مہمان بنے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری آواز کو سننے والے تمام افراد سے میں گزارش کروں گا کہ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کے بعد آیت الکرسی کا بھی اہتمام کریں۔ یہ آپ کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی ضمانت ہے کہ جو یہ آدمی پڑھے گا، آیت الکرسی کا اہتمام کرے گا، وہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی جنتوں میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے جنت میں ایسا شخص ضرور داخل ہوگا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی فضیلت کو بتلاتے ہوئے کہا والذی نفسی بیدہ ان لہا لسانا و شفتین، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہا آیت الکرسی کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے پائے کے پاس اللہ کی تقدیس اور تحمید بیان کرتی ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی تمام آیتیں افضل ہیں، تمام آیتیں عظیم ہیں، تمام آیتیں بابرکت ہیں، تمام آیتیں لاجواب اور بے مثال ہیں، لیکن ان تمام آیتوں میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ مقام عطا کیا ہے، اس کا اہتمام کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضمانت لی ہے کہ جو اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھے گا جنت کے اندر وہ مہمان بنے گا، جب اس کی روح نکلے گی جنت کے اندر وہ ضرور داخل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائی، میں آپ سب سے گزارش کروں گا اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکت کو آپ سمجھیں، اس کو سمجھیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ربع قرآن کے برابر بتلایا ہے کہ گویا کہ اگر آپ نے آیت الکرسی کی محض ایک آیت کو آپ پڑھ لیا، گویا کہ آپ نے 7.5 پارہ قرآن کو پڑھ لیا۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مقدس سے نکلے ہوئے یہ تمام فضائل کے ہم اور آپ مستحق بننے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تو اس بات کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا